ہے؟ میں سمجھا کہ آئے نہیں ہیں. دیکھیے فرمائش انہیں کی تھی. آؤٹ آف ٹاؤن سلوات پڑھیے. خیر پھر آ گئے، شاید آ گئے. البتہ یہ تو میں ان پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کئی کی فرمائش تھی، میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ کئی لوگوں کی فرمائش تھی. لیکن دیکھیے میں نے شروع کیا نا، اور شروع کرنے کے بعد مشکلات پیدا ہو گئیں. کچھ لوگوں نے کہا میں تو کنفیوز ہو گیا، کسی نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے کہا یہ آپ نے کیا چھیڑ دیا ہے نا. تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی مشکل مسائل ہیں، ڈرائی بھی ہوتے ہیں اور ڈر لگتا ہے پتہ نہیں میری وجہ سے میں چلا تھا ٹھیک کرنے اور خراب کر کے چلا گیا. پہلے سوال کا جواب پہلے دے دیں. کسی نے سوال کیا، میں نام نہیں کسی کا بھی لیتا ممبر سے، کسی نے سوال کیا کہ مولانا یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ نماز میں سبحان اللہ بھی جو ہم نے کہا یہ بھی ایک طریقے سے شرک ہو گیا، اب کیا رہ گیا پھر؟ تو نماز ہی کیوں پڑھیں جب ہر چیز شرک ہی ہوتی چلی جا رہی؟ اب دیکھیں نماز پھر ختم ہو جائے گی؟ نہیں. جواب اس کا یہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا میں جواب مجھے دکھتا ہے، ویسے تو 50 جگہ ہوگا، اسی سے جواب دے رہا ہوں. ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، خالص عبادت، پیور عبادت، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. جب آپ سبحان اللہ کہیں تو اسی وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہوا، جو تو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، جو عبادت کا حق تھا وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں کیا انہوں نے کہا؟ تعریف ہے اس خدا کی، الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس خدا کی جس کا شکر یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرتے وقت یہ کہے کہ تیرا شکر نہیں ہو سکتا. شکر ہی یہی ہے، تھینک یو نہیں ہے. تھینک یو نہیں کہنا اللہ سے، تھینک یو بھی کہیں، لیکن جب تھینک یو کہیں تو کہیں کہ یہ تھینک یو صحیح نہیں تھا. فارسی میں اکثر گفٹ دیا جاتا ہے تو ایک جملہ کہا تھا قابل شمار و ندارت. خوب یعنی کیا مطلب؟ یہ چاہے اتنا اچھا بھی، میرے حساب سے تو میں نے بڑا مہنگا گفٹ خریدا ہے، اپنے جتنے پیسے تھے سب لگا دیے، لیکن دیتے وقت انسان کو وہاں پر بس ایک ٹریڈیشن ہے، کہتے ہیں کہ یہ گفٹ آپ کے لائق نہیں ہے. بس یہ جو کہا آپ نے یہ آپ کے لائق نہیں ہے، یہ جملہ اس گفٹ سے زیادہ بہتر ہے. بس ایسے ہی اگر ہم نے حکم اس کا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھی، لیکن اس نماز میں یہ کہا کہ یہ جو سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہوں نا، یہ جیسا تو چاہتا تھا ویسا کہاں ہوا، اس میں بھی تو شرک ملا ہوا تھا، میں خود مانتا ہوں نہیں ہو پایا. بس جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو یہی اسے پسند آئے گا. اس کا شکر یہ ہے، دعا میں کیا آیا؟ اس کا شکر یہ ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا. یہی شکر ہے کہ آپ کہیں کہ تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے، یہی شکر ہے. عبادت بھی یہی کہ جب انسان آپ اگر اس خیال سے واقع نماز پڑھیے، اتنی شیرین ہو جاتی نماز، اتنی میٹھی ہو جاتی کہ ہم کیا بتائیں. ہر جملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا نہیں، کوشش بہت کی، آج بھی 5 بار کوشش کی پالنے والے، اس 5ویں کوشش میں نماز عشاء بھی نہیں ہو پایا کہ جو تجھ سے کہنا چاہتے تھے وہ ہوا نہیں، جو تو چاہتا تھا وہ ہوا نہیں. اگر یہی لگاتار کرتے رہے، یہی عبادت ہے. خضوع اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ انکساری کا کیا مطلب ہے؟ عجز کا کیا مطلب؟ عجز کا مطلب کیا ہے؟ عجز کا مطلب ناتوانی، میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی سکت نہیں. بس یہ جو ناتوانی کا اقرار کیا نماز میں، یہی عبادت ہے. خضوع کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا. خشوع کا مطلب ہی ہے کہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، کیا کروں؟ یہی نماز ہے. ایک صلوات پڑھیں. احد، اس رات بھی بات کی تھی وحدانیت کی، پھر سے تھوڑی آج بات کرتا ہوں. آج پھر سوال آیا تو میں وحدانیت پہ پھر تھوڑی بات کرتا ہوں. اکثر میں نے بھی پہلے بتایا اور اس کا پھر سے اقرار کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، شاید اگر کنفیوژن ہو تو اس کو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں. احد کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، یہ بار بار دہرا رہا ہوں، ہے نا.
نہ ٹرانسلیشن ہے، نہ ہم دماغ میں احد کا کانسیپٹ لا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے دماغ جو ہے نا، ہم اتنا اس فزیکل ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اتنا ہم اس میں یہ مادی دنیا کے ساتھ اتنا زیادہ امتزاج ہے ہمارا کہ ہماری عقل اس سے باہر جاتی نہیں. جب بھی ہم ایک کہتے ہیں، ہمارا ایک دو ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا دماغ میں. تو ہم اگر اللہ کے لیے کہیں وہ اللہ ایک ہے اس سینس میں، نمبر والے سینس میں، جو امیر المومنین کا میں نے جملہ بھی نقل کیا، نمبر والے سینس میں ایک کہا، احد کا ترجمہ نہیں ہے، پھر وہ واحد کا ترجمہ ہے، احد کا نہیں ہے. احد کا ترجمہ تب ہے کہ جب کوئی چیز پیرلل آس پاس کچھ رہی نہ جائے، ہے نا، تب کہیں احد کا ترجمہ اب بھی نہیں ہوا، نہ ان کنسپٹ آیا. وہی کہہ رہا ہوں، آج تک 1400 برس سے اس ایک آیت کے ترجمے میں اٹکے ہوئے ہیں ہم. ساری دنیا، سارے مسلمان، میں نہیں صرف، آج تک سب اقرار کرتے ہیں مفسرین کہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہم نہیں کر پائے. اور عربی زبان کی بیوٹی دیکھیے آپ، کہاں سے سورہ شروع ہوا؟ بسم اللہ چھوڑ دیے، قل هو اللہ احد سے شروع ہوا، ختم کہاں ہوا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر وہاں کا احد پہ جا کے ختم ہوا. لیکن وہاں احد کا معنی دوسرا ہو گیا. وہاں کا مطلب یہ کہ کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی لفظ جو اردو میں کہتے ہیں. اب وہاں پر احد اللہ کے لیے نہیں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صرف وجود 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 سوچئے، ایگزسٹنس ایگزسٹنس ایگزسٹنس، تو نان ایگزسٹنس کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ باؤنڈری کہیں تو باؤنڈری کیا چیز ہوتی؟ نان ایگزسٹنس آئے گا تب تو اس کی باؤنڈری بنائے گا. اور نان ایگزسٹنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیز نہ ہونا. تو کون سی چیز سے لمٹ کرے گی؟ چاپ کون سی چیز کرے گی چاروں طرف سے؟ کچھ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. آج توحید کے بارے میں اور بات کرتے ہیں. دیکھیے کتنے سامنے کی دلیل ہے. آپ لوگ اللہ کے ایک ہونے پہ کیا دلیل دیتے ہیں بھائی؟ اللہ اگر دو ہوتا خدا تو ایک کہتا کہ پورب سے ہوا چلے، ایک کہتا کہ پچھم سے چلے، ایک کہتا کہ سورج پورب سے نکلے، ایک کہتا کہ پچھم سے نکلے. یہ سب دلیل دیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. یہ سب کی اتنی لمبی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کریٹر ہے، خالق ہے. خلق کرتا ہے مطلب ہر چیز کو وجود دیتا ہے، ایگزسٹنس دیتا ہے. اس نے یہ گلاس بنایا، اس نے مجھے بنایا، تو وہ میرا خالق ہے. اس نے مجھے وجود دیا. غور سے سنیے گا. تو اللہ کون ہے؟ وجود دینے والا، خالق، ایگزسٹنس دینے والا. اچھا، جب ابھی اللہ کی بات چھوڑ دیے، جب ہم اس دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں تو دو وجود کی بات کرتے ہیں ان کے، یا ایک وجود کی. جب ہم نے کہا یہ گلاس ہے تو ہے کہا نا، یہ تو نہیں کہا یہ گلاس ہے. دو وجود کی بات ہو جائے گی. ہے ایک وجود. ہے کا مطلب ایگزسٹنس. اگر صرف بولتے گلاس، پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز آپ کس گلاس کی بات کر رہے ہیں، جو بن چکا ہے یا نہیں بنا ہے. لیکن ہم نے یہ کہا یہ گلاس ہے جیسے ہی کہا، اس کا مطلب ایگزسٹنس پا چکا. ایگزسٹنس پا چکا تو کتنی بار ہے کہا؟ ایک بار ہے کہا. دنیا کے کسی لینگویج میں دو بار نہیں کہا جاتا. کوئی صاحب اپنے کو انٹروڈیوس کراتے میں ہوں، یا یہ تو دو کی بات ہے. اگر کوئی 365 خدا کو مانتا ہو، میں ہوں چلتا چلا جا رہا ہے. ہر خدا ایک وجود دے رہا، ہر خدا ایک وجود دے رہا، ہر خدا ایک وجود دے رہا. اچھا یہ بھی بتا دیں آپ کو، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مائلڈ ایگزسٹنس دیا ہے، ہاف ایگزسٹنس دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا وہ چیز ہے یا نہیں ہے نا بھائی. آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ آپ کہیں گے گلاس نہیں ہے تو نہیں ہے، بیچ کی کوئی چیز ہے بھائی. کوئی جملہ بنا ہے یا کوئی تصور ہے آپ کا، کنسپٹ ہے دماغ میں کہ بیچ کا ہو، ہے بھی نہیں بھی، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو ہر ہے ایک خالق کی بات کرتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کے بعد ایک ہی ہے بولتے ہیں ہم. تو کتنے خالق ہونے چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. تو اللہ کے توحید کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہر جملے میں ایک بار ہے بولتے ہیں. واحد ہونے کی، خالق کے ایک ہونے کی دلیل ہی ہے کہ ایک بار.
آپ انگلش بول کے دیکھیے, ڈز ایگزسٹ کہیے اسے, گلاس ڈز ایگزسٹ. کئی بار کہا ڈز آپ نے؟ ایک بار. ورب کتنی استعمال کی گلاس کے ساتھ؟ ایک. ہر لینگویج میں دو نہیں ہو رہی ہے, وجود کے لیے ایک ہی ہو رہی ہے. اور یہ ایک ہونا دلیل دیتا ہے کہ ایک ہی وجود ہے, اور ایک وجود ہے تو ایک ہی خالق ہے. بس پانچ ہو ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ صلوات پڑھیے آپ. چلیے اس خطبے کی طرف پھر سے پلٹتے ہیں. اور ابھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں, سب رہ گئی ہیں, انہی کو آج بول دیتا ہوں. البتہ ہو سکتا آپ کو یہ لگے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں بیچ کی, تو یہ لگے کہ آرڈر میں نہیں ہے, لیکن آپ کو پھر بھی کیا ہے, آپ سنیے گا, جو پہلے سن چکے ہیں اسی کو تھوڑی تثبیت کہتے ہیں, وہ اور پکا ہو جائے گا. اب کنفیوژن تو نہیں رہ گیا بھائی کسی کے ذہن میں؟ یہ بھی بتا دیں, یہ آپ سوچ لیے کہ یہ وہ نہیں ہے, ون وے نہیں ہے, مونولاگ نہیں ہے, ڈائلاگ ہو سکتا ہے. آپ بولیں اگر تو میں جواب دینے کے لیے بھی, البتہ سلونی والا دعویٰ نہیں, کوشش کروں گا جواب دینے کی. میری وجہ سے آپ میں سے کسی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو گیا نیا؟ برائے مہربانی ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز پڑھتے رہیے گا, اللہ کو مانتے رہیے گا. یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا یہ صرف اس لیے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں مجھے مدد ملتی ہے ان سب چیزوں سے کہ نماز میں توجہ زیادہ ہو جاتی کہ میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں. آپ کو احساس دلائیں صرف. کہاں سے نماز شروع ہوتی؟ آپ نے تکبیر کہی, وہ تکبیر بھی میں نے کل کہا کہ ایک طرح سے ہم لوگ لوور لیول کا, اچھا یہ بتا دیں کہ لیولز ہیں شرک کے, لوور لیول کا شرک کر جاتے ہیں ہم لوگ. برا مت مانیے بھائی اس کو, ادروائز نہ لیں اس جملے کو. ہاں اس لیے کہ اکبر, اب اکبر کیا چیز ہے عربی میں یا انگلش میں کہہ لیں, سپرلیٹو ڈگری ہے, گریٹسٹ. آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں ہے نا, تو جب وہ گریٹر اور اس کے بعد گریٹ, گریٹر, گریٹسٹ, اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے, گریٹسٹ. جب بھی آپ گریٹسٹ لفظ انگلش میں کہتے ہیں یا عربی میں اکبر کہتے ہیں تو ہمیشہ دوسرے آئٹمس اپنے آپ دماغ میں آ جاتے ہیں. اکثر لوگ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء. من کل شیء کہاں سے آ گیا؟ آپ کس سے اللہ کا مقابلہ کرنے لگے؟ من کل شیء میں یہ گلاس بھی ہے, اس گلاس سے بہتر ہے, اس گلاس سے بڑا ہے. ارے اس گلاس سے تو ہم بڑے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ذرا سا اپنی حیثیت اپنی دیکھنی ہے, اللہ کو تو چھوڑیے, اپنی حیثیت دیکھنی ہے. جو ہم بڑا اینٹ اینٹ کے اترا کے چلتے ہیں, بڑا تکبر ہوتا ہے, میں نے اتنا پڑھ لیا, میں یہ ہو گیا, میں وہ ہو گیا, میری ہائٹ اتنی, اس پر ہی میری باڈی اتنی اچھی ہے, اس پر ہی سارا تکبر ہے. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا, ایک بار ذرا سا ایک جہاز میں بیٹھ کے اوپر چلے جائیں آپ, اپنے جیسے, اپنے سے بڑے, وہ WWF میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے. تھوڑی دیر بعد تو یہ جو بڑے بڑے ٹریلر ہوتے ہیں یہ بھی دکھنا بند ہو جاتے ہیں, ٹرالیز جو جا رہی ہیں, ٹرین دکھنا بند ہو جاتی. ٹرین آپ سے کتنی بڑی, آپ تو اپنے علم پر آئٹ رہے ہیں, وہ ساری یونیورسٹی دکھنا بند ہو گئی جس نے آپ کو علم دیا تھا. کچھ بھی نہیں, کتنے صرف 10-11 کلومیٹر اوپر گئے ہیں, بس کچھ حیثیت نہیں رہ گئی آپ کی. اور وہ لوگ جو اسپیس میں چلے جاتے ہیں تو ان کو پوری زمین اتنی سے دکھنے لگ جاتی. ہماری حیثیت اس پوری گیلیکسی میں کیا ہے؟ گیلیکسی سے اوپر چلے جائیں, یونیورس میں کیا رہ جاتی ہے؟ یونیورس کے اس سرے کے ستارے تو ابھی دیکھ نہیں پائے ہم, کتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپ لگا لیے, کچھ نہیں پتا چلا کیا ہے. تو وہ ہمیں کیا دیکھ رہے ہوں گے, کتنا ہم دکھائی دے رہے ہیں انہیں, کوئی حیثیت نہیں. کیڑے بھی نہیں, کیڑا لفظ بھی غلط. اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اکبر کس سے؟ ہر لینگویج, جب یہ لینگویج کی بڑی ہی باؤنڈریز ہیں ہر لینگویج میں. عربی بھی حتیٰ یہاں پہ آ کے بول جاتی, جواب دے دیتے کہ یا اللہ ہاتھ جوڑ لیا, ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے. عربی میں بھی سپرلیٹو ڈگری جب استعمال ہوتی تو ہمیشہ اس کے لیے, اگر یہ جملہ ادھورا ہے عربی لحاظ سے, گرامر کے حساب سے, پتہ ہے آپ کو, اللہ اکبر کہہ کے آپ رک گئے. اللہ از گریٹسٹ, دا گریٹسٹ, جو بھی آپ لگا لیں. گریٹسٹ آف واٹ, امنگ واٹ, واٹ آر دا ادر آئٹمس. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, پھر دوسروں کا تصور, جہاں دوسروں کا تصور آیا شرک ہو گیا. کہاں پیور رہ گئے؟ تو اللہ اکبر ہی نہیں صحیح کہہ پائے. لیکن کہہ نہیں پائے صحیح, اس کو کہیے دل سے کہ یا اللہ ایک اللہ اکبر تیری شان والا نہیں ہوا. یہ ہے عبادت. پہلا
شروع کی نماز میں بسم اللہ کہی. بسم اللہ بڑا آسان ہے ٹرانسلیشن. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کا نام کس نے رکھا بھائی؟ اللہ الگ ہے، نام الگ ہے. پھر یہاں بات شروع ہو جاتی. ہماری زندگی میں ہم جب بھی، ہمارا جو دماغ ہے وہ کیا ہے؟ انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے. یہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، ان میں سے ہر چیز کا نام رکھا گیا. یہ ممبر کا نام رکھا گیا، اس مثلا مائکروفون کا نام رکھا گیا. ہر چیز کا نام رکھا گیا. وہ چیز الگ ہے، نام رکھا الگ ہے. اسی ممبر کو انگریزی میں پلپٹ کہتے ہیں. لو انگریزوں نے کچھ نام رکھ دیا. چیز الگ ہے، نام الگ ہے. نام اور چیز میں جدائی ہو گئی. اللہ نام اور اس کی ذات میں کیا جدائی ہے؟ اور اگر جدائی آپ مانیں تو سوچئے اس زمانے کو کان اللہ ولا شیء معہ، جب اللہ ہی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ نام کہاں سے آ گیا پھر بعد میں؟ اللہ ہی تھا بس. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ پتہ نہیں. اگر نام بھی موجود تھا تو دو چیزیں ہو جائیں گی. ومن سناہ فقط جزأہ. امیر المومنین کہہ رہے ہیں اگر جس نے دو مانا اس نے کہہ دیا کہ اللہ دو جز ہو گئے اللہ کے. یہ پھر گڑبڑ شرک شروع ہو جائے گا. اللہ تھا، نام کوئی الگ سے نہیں آیا ہے. تو ہم تو پہلے بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں بول پائے. جب ہم نے بسم اللہ کہا تو اپنے حساب سے نام کا کنسپٹ ہمارے دماغ کا آیا. کافر تو نہیں ہو جائیں گے ہم سب مل کے؟ ہاں ایک صلوات پڑھ دیں بھائی میری، آپ حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اگر آپ کہیں کہ نام اللہ سے جڑا یا بعد میں رکھا گیا یا ہم نے رکھا یا فلاں، اس کا مطلب نام کا تو محتاج ہو ہی گیا نا. یہ ممبر نام کا محتاج تھا. ممبر بنا کے کھڑا کیا جس نے، کارپینٹر نے، یا کوئی بھی چیز، چیئر، پہلی چیئر جو دنیا میں بنی، پہلا قلم جو دنیا میں بنا، اس نے بنا کے تیار کیا. ابھی یہ نام کا محتاج ہے، اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا ہے نا. اس کو نام ملے گا. اتنی تو احتیاج آ گئی، اتنا تو محتاج ہو گیا. آپ تو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، یعنی نام تک کا محتاج نہیں ہے. تو ہم جو وہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں بھائی. کلام خدا کا معنی سمجھے آپ؟ پہلی آیت میں ہی پھنس گئے ہم تو. پہلی آیت کا بھی پہلا لفظ پھنس گیا کہ اس سے یہی نہیں سمجھ میں آیا. کون کہتا ہے ہم نے قرآن سمجھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا. ایک مسلمان دماغ گھوم گیا. روایت میں یہ کہ غیر مسلم تھا یا مسلم، دونوں طرح سے. دماغ عرب تھا، عربی آتی تھی. ایک کتاب لکھنی شروع کی کہ قرآن میں کہاں کہاں کنٹرڈکشن ہے. اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا، وہاں پہ یہ کہہ رہا. کنٹرڈکشن پہ ایک کتاب پوری لکھتا جا رہا. اس کا ایک شاگرد ہے. امام کے پاس وہ شاگرد اکثر آتا جاتا تھا. امام علم غیب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. شاگرد سے پوچھا کہ تمہارا استاد اس وقت ایک کتاب لکھ رہا ہے، تم جانتے ہو؟ کہا مولا کچھ چھپا کے لکھتا تو ہے، پتہ نہیں کیا لکھتا ہے. کہا وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے جس میں یہ لکھ رہا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کنٹرڈکشن ہے. تو اس سے کسی دن موقع نکلے، بات نکلے، نکال لینا بات، اور اس سے کہنا کہ کیا جو قرآن کی مراد تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا قرآن، وہ تم سمجھ گئے تو دکھاؤ گے نا کہ کنٹرڈکشن ہے. اگر تم یہی نہ سمجھے کہ اللہ کہہ کیا رہا تھا، مراد کیا تھی، تو تم کنٹرڈکشن کیا دکھاؤ گے؟ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن وہاں پہ بیٹھا درس لے رہا تھا، بات چیت نکلی. اس نے کہا وہ آپ کتاب لکھ رہے ہو کس بارے میں ہے، سب چھیڑ چھاڑ گئے اور وہ اس موضوع پہ لے آیا. اور لاتے لاتے اس نے کہا کہ وہ جو آپ کتاب جو بات کہہ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے قرآن میں، تضاد ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ قرآن میں اللہ کی مراد کو سمجھ گئے، ہر آیت میں مراد سمجھے؟ وہ ایک منٹ کے لیے مبہوت ہو گیا. استاد ہے، شاگرد کی طرف غور سے دیکھنے لگا کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ کس نے کیا یہ سوال؟ کہا نہیں، میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پوچھوں آپ سے. کہا نہیں، میں تمہاری استعداد سمجھتا ہوں،
تمہاری حیثیت سمجھتا ہوں، یہ تمہارا سوال نہیں، بتاؤ کس نے کیا؟ جواب دیا کہ حسن ابن علی نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ اسی وقت کتاب نکال کے لایا گھر سے، جلا دی، کہا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میں سمجھا کب؟ جو میں دکھاؤں کہ اس میں کنٹرڈکشن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں، یا وہ ابھی بتا رہے تھے ہم طاہر القادری اس نہج البلاغہ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان سے سوال یہ کہ بھائی یہ آپ سمجھ گئے تو آپ کہیے کہ سید رزیق کلام ہے، ہم تو اس کلام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کہاں سے شروع کریں ہم؟ تو آپ بتائیے پھر یہ کہ ایک عام انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مراد نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں نہج البلاغہ کو، آپ کہتے ہیں گڑھی ہوئی کتاب ہے، انسان کی ہے، تو انسان کی تو آپ بھی ایک ایسی گڑھی ہے۔ تو بہرحال ہم پہلے ہی جو جملہ ہے بسم اللہ وہ صحیح نہیں کہہ پائے۔ اسم جب بھی نام کی بات آتی ہے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ذات الگ نام الگ، یہاں ایسا ہے نہیں۔ آپ کو بتا دیں، غور سے سنیے گا یہ بات، اللہ کے نام ہی اس کی صفات۔ جب بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کی بھی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تو حسین نام ہے، بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے اسے پکارو، قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پر نام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جیسے ہم لوگ نام رکھتے ہیں، میرا گھر کا نام کچھ ہے، باہر کا نام کچھ ہے، فلاں ہے، یہ نام وہ نہیں، بلکہ صفات ہیں۔ اللہ کا ہر نام، رحمان یہ نام ہے مگر یہ ایک صفت ہے اللہ کی، رحیم مہربان ہونا ایک صفت ہے اللہ کی، تو ہر نام اس کی ایک صفت ہے، اور یہ جتنی صفت ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ ذات سے الگ نہیں ہے۔ جب ذات سے الگ نہیں اور خود بھی ایک دوسرے سے کوئی صفت الگ نہیں ہے، بڑا مشکل ہے واقعی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا دماغ تو بھیجا پھٹ جاتا ہے واقعی جب سوچنے لگتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ رحمان اور رحیم اور قہار اور عادل سب ایک عادل اور ساری صفات ایک ساتھ سوچے آدمی، ایسا ہمارا دماغ سوچ نہیں پاتا کچھ۔ تو کل ملا کر کے ہم وہیں پر رہ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ نماز میں اسی بات کا اقرار کہ ہم تیری عبادت نہیں کر پائے ہی عبادت ہے۔ ما عرفنا کا حق معرفتک، اے پالنے والے ہم تیری جو حق تھا معرفت کا وہ سمجھے نہیں۔ آپ نے غور کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچاتا ہوں آپ کو۔ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے؟ خطبہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا، اس دین کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کی معرفت ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ اتنی سب باتیں کرنے کے بعد ہم تو اسی نتیجے پہنچے کہ ہم پہچانے ہی نہیں ہوا، ہم سب کے سب اسی نتیجے پہنچ گئے، تو ہم تو ابھی دین کے اندر ہی دراصل نہیں داخل ہوئے۔ ہاں وہ دین جو علی کا دین تھا اس کے تو دروازے ہی پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں داخل ہوئے؟ وہ دین جو پیغمبر کا تھا اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں ابھی، وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ یا علی، اللہ کو یا تم نے پہچانا یا میں نے، کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ سب ہم لوگ بعض چیزیں جو نا ہم ہی کیا، جناب موسیٰ کا قصہ آپ دیکھیں نا قرآن میں آیت بولتا ہوں، آپ یاد ہے ویسے لیکن بیچ میں گڑبڑ نہ ہو۔ فلما، ایک صلوات پڑھیں خدا، نوٹ کی تھی، جناب موسیٰ نے کیا کہا اللہ سے؟ قال ارنی، یا اللہ مجھے آج تو دکھا دے کیسا ہے، ایک بار دکھا، ایک بار یہ پردہ اٹھا دے، سامنے ہی آ جا تو۔ قال ارنی، قال لن ترانی یا موسیٰ، کہا خبردار موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں کوئی دیکھنے کی چیز ہوں؟ پھر بھی موسیٰ کا اصرار تھا، نبی تھا بھائی، اللہ نے دل رکھنے کے لیے فلما، اب کہا کیا؟ انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو موسیٰ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر پایا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اور اب آیت آگے، فلما تجلی للجبل
जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइक़ा। जैसे ही एक झलक हुई, अब वो झलक क्या थी अल्लाह ही जाने, मूसा जाने। वो बिजली बिजली नहीं थी। हाँ, बिजली तो बिजली कड़कना हमारे दिमाग में फौरन आ जाता है। अल्लाह ने जैसे ही तजल्ली की उस पहाड़ पर, पहाड़ के लिए, पहाड़ पर भी लफ्ज़ नहीं है, कुरान की आयत है लिए, फलम्मा तजल्ला लिल जबल जअलहु दक्का, चकना चूर हो गया पहाड़। व खर्र मूसा सइक़ा, बेहोश होकर गिर पड़े मूसा। अल्लाह को देखने चले थे। अल्लाह दिखता पहाड़ में? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मूसा पहले दिन कहाँ गए थे? कोहे तूर पर। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आ रही थी एक पेड़ से। और कहा क्या था अल्लाह ने? इन्नी अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो। मूसा ने पेड़ की इबादत नहीं की, आवाज़ पेड़ से आ रही थी। और पेड़ भी अजीब था, हरा पेड़, आग लगी हुई, सब्ज पेड़ में आग जल रही और उससे आवाज़ निकल रही। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, पाक वादी में हो, जूतियाँ उतार दो पहले तो मूसा। फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, जूतियाँ उतार दो, तुम पाक वादी में हो, आओ। आए तो इन्नी अन अल्लाह, जैसे ही सुना मूसा ने, वहाँ पर भी मूसा भागे पीछे। लिखा कुरान में, मुंह फेर के भागे। ये पेड़ बोलने लगा तो कहा कि ला तखफ, डरो नहीं, माफ कीजिए, एक सलवात पढ़ दिए, ला यखाफु इंदी लदय्यल मुरसलून, जो नबी होते हैं, जो अंबिया होते हैं, वो मेरे नज़दीक डरते नहीं हैं, डरो नहीं, सीधे खड़ो, सीधा खड़ा। मूसा पहले दिन अल्लाह के तजल्ली ही थी वो, जो आवाज़ निकल रही थी पेड़ से, नहीं मालूम उसको तो बता पाना, वही हम कह रहे हैं, बता पाना मुश्किल है। अल्लाह की आवाज़ थी, अल्लाह तो ऐसी आवाज़ नहीं रखता। क्या थी कोई नहीं बता सकता। आप बताएं, कुरान की किस आयत की, किसी आयत की तफसीर नहीं हो पाती। वो आवाज़ क्या थी, किसकी आवाज़ थी, कौन बोल रहा था? कोई ज़बान थी? अल्लाह कोई ज़बान रखता है, कोई लैंग्वेज है उसकी? कुछ नहीं। ये पहले दिन हुआ मूसा के साथ। अब क्यों चाहते हो मूसा देखना, क्यों देखना चाहते हो? तो कहा कि इस पहाड़ को देखो, अगर ये ठहर पाया। अब देखिए, मूसा की ईमानदारी की बात है। हाँ, हम भी अल्लाह की झलक बहुत देखते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कहें कि काफिर हैं। काफिर का मतलब आप समझ रहे हैं, उस दिन बताया था, जो छुपा देता है, सच्ची बात बोलने पे नहीं आता, ज़बान से बोलता नहीं। मूसा जैसे ही गिरे, बेहोश हुए, फलम्मा अफाका, जैसे ही अफाका हुआ, होश आया, तो क्या कहा? सुबहानका तुब्तु इलैका, पाक है पालने वाले तू, तुझ में कोई ऐब नहीं है, ये गलती मेरी थी, मैंने तकाजा कर दिया, मैं बच्चे की तरह मचल गया। व अना अव्वलुल मुमिनीन, पहला मोमिन मैं ही हूँ। देखा नहीं अल्लाह को, मोमिन हो गए। वो अल्लाह भी नहीं था जो झलक हुई। झलक लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, अरबी में फिर कोई, उर्दू में फिर कोई ट्रांसलेशन नहीं तजल्ली का। झलक तो फिर वही आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में वही आता है कि बिजली कड़की, ऐसा हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं, पता नहीं क्या था, नोबडी नोज। हम भी देखते हैं, झलक देखते हैं। आपने कभी गौर किया, हज में हमको अल्लाह बुलाता है, क्या करने के लिए? अल्लाह का कुछ हमसे काम है? अब कि 2 मिलियन हाजी आएंगे तो हमें सपोर्टर ज़्यादा मिल जाएंगे, नारे अच्छे लगेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गए वहाँ पर एक उसने, ये मक्का, ये बैतुल्ला, ये अल्लाह का घर, ये सब कुछ है। अब अल्लाह का घर पे आ गए, अब क्या? ना, अभी बात नहीं बनी। आओ अरफात में, अरफात का मतलब दुआ अरफा, अरफात, ये अरफा मतलब मारिफत। आओ अभी इंट्रोडक्शन का हुआ हमारा तुम्हारा, अभी तो तुमने हमारा घर देखा, अभी तुमने हमें कहाँ देखा? हम उसे देख लेंगे क्या? आओ अरफात में आओ। कौन कौन से लोग आप लोगों में से हज करने गए हैं? कभी आपने गौर किया कि अरफात में क्या रखा है? मक्के और अरफात में क्या फ़र्क है, बताइए, गौर किया? मक्के में जितने पहाड़ हैं सब पत्थर के हैं,
آپ کو سب سینڈ نہیں ہے زیادہ، سب کیا ہے؟ اسٹون ہے نا. عرفات جائیں، اسٹون ختم، ایک پہاڑ ہے وہ جبل النور، ذرا سا اس پہ اسٹون ہے، باقی کیا ہے؟ سارا سینڈ ہے، سب سینڈ ہے، سب ریت پڑی ہوئی ہے. ریت کا ہر دانہ ایسے ہی اٹھائیں، ریت کے ہر دانے کو دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہیں پر لا کے اپنی بات روک رہا ہوں. ریت کا ہر دانہ دیکھ کے رک جائیے. دعائے عرفہ پڑھیے پھر امام حسین علیہ السلام کی. کیا کہتے ہیں مولا واقعا. جب میں سوچتا ہوں تو اچھل جاتا ہوں کہ کیا کہہ دیا، ہم تو کبھی نہ سوچ پاتے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. الہی انی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف فی کل شیء. پالنے والے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. ایسے ہی میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ جو تو مجھے ہر چیز یہ دکھاتا ہے طرح طرح کی، گوناگون سمجھتے ہیں آپ، ویریڈ ڈائیورسیفائڈ چیزیں جو دکھاتا ہے مجھے. آپ دیکھیں کبھی باہر نکلیں، ہر پتا الگ انداز کا ہے، کتنے رنگ کے پھول، کتنے رنگ کے پتے، پتوں کا بھی آج کچھ رنگ ہے، 2 مہینے بعد کچھ اور ہو جائے گا، ہے نا. کتنے رنگ، کتنی چیزیں، کتنے مزے، کتنے آپ ویرائٹی سوچیے ہر چیز کی. اسپیسیز تو مجھے بھی نہیں معلوم کتنی. آپ ویرائٹی دیکھیں. اس کے بعد امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. تو نے جو مجھے اتنی طرح کی چیز دکھائی، اتنی ویریڈ ڈائیورسیفائڈ چیزیں دکھائی، اور ان میں بھی پھر چینجز دکھانے شروع کیے. آج موسم کچھ ہے، کل کچھ ہے، 1 گھنٹے پہلے کچھ تھا، پھر 1 گھنٹے بعد کچھ اور. یہ جو چینجز آ رہے ہیں، ڈائیورسیفائڈ چیزیں، ان میں بھی چینجز. کتنے کمبینیشن بنے؟ کروڑوں، ملینز، ٹریلینز، نہ معلوم کتنے کمبینیشن بنے. ان سب کمبینیشن کو جو تو نے مجھے دکھایا، کیا چاہا؟ ان تتعرف فی کل شیء. تو چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز میں خود کو دکھا دے. ابھی آپ سمجھے نہیں، موسیٰ صرف پہاڑ دیکھ کے آئے، حسین نے ہر ذرے میں خدا کو دیکھا. ہر چیز میں تم مجھے دکھانا چاہتا ہے. اب یہ جو سینڈ اٹھائی ہے نا، غور سے دیکھیے گا، ہر ذرے میں خدا دکھنا چاہیے، مثل امام حسین. بہت مشکل کام ہے. اگر اسٹون ہوتے، پہاڑ ہوتے، 10 20 25 پہاڑ دیکھ کے 25 جلوے دیکھے آپ نے، اور یہاں 25 نہیں، کروڑوں آپ کی مٹھی میں ہیں، لیکن یہ اس میں سے کوئی خدا نہیں ہے. نہ یہ آئینے ہیں، نہ یہ مررز ہیں. ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم کیا کہیں انہیں. تھوڑی دیر کے لیے آئینہ ہی کہہ دیجئے. یہ سارے سب کے سب مررز ہیں. یہ مررز کیا ہے؟ ان میں سے ہر ذرہ آپ سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، میں اس کا دیوانہ ہوں. ہر چیز چیخ کے کہہ رہی ہے. ایک کمبخت ہم انسان ہے کہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، اندھے اندھے. اور عجیب بات ہے، میں اس کے آگے بولوں، ایک صلوات پڑھیں آپ، جملہ ہی پڑھوں. الہی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف فی کل شیء حتی لا اجہلک فی شیء. اتنا تو مجھے ہر چیز میں دکھانا چاہتا ہے، امام کہہ رہے ہیں، ہر ذرے میں، کہ اب کائنات کا کوئی ذرہ رہ نہ جائے جس میں میں تیری جھلک نہ دیکھوں. ہاں آپ سمجھیں، حسین جدھر نگاہ اٹھاتے تھے اللہ دکھتا تھا. امیر المومنین کا قول، وما رأیت شیئا الا وقد رأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں نے آج تک کوئی چیز ہی نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس چیز کے پہلے، بعد، ساتھ، ہر جگہ خدا دکھا. امیر المومنین ایک کافر کو بھی دیکھتے تھے نا، تو ہم آپ تو ہیٹریٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہے نا. امیر المومنین کو اس میں بھی اللہ کا جلوہ دکھتا تھا. بس یہ بات ہے کہ یہ کمبخت نے چھپا رکھا ہے.
بولتا نہیں ہے، حقیقت زبان پہ نہیں آتی اس کے، ہے اس کے اندر بھی ہے، یہاں یہ اقرار کر رہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، یہ موسیٰ جو گئے اور اس کے بعد فرعون کے دربار میں دعویٰ کیا کہ میرا رب وہ ہے، فرعون اپنی بات کرتا رہا، ڈیبیٹ شروع ہوئی، اس کے بعد فرعون ہارا، جب اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، جادوگر جادو دکھایا، موسیٰ کے اژدہے نے سارے سانپ کھا لیے، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے، فرعون کم وقت بیٹھا رہا، اس کے وزراء بیٹھے رہے، تو اس کے جو ساتھی تھے، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، بہت لڑ تو جھگڑ تو رہے تھے بہت موسیٰ سے، وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، دل میں بڑا یقین تھا اللہ کا، بس کم بختی یہ ہے انسان کی کہ منہ سے نہیں نکالتا ہے۔ کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی منکر خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ ترین افراد، صحیح بتا رہا ہوں، ایتھیسٹ ترین بھی لگا رہا ہوں آگے، ہاں وہ بھی کم وقت دل میں یقین رکھتے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، وہ لاکھ ان کی انا ہے، ان کی ایگو ہے کہ جو وہ آپ کے سامنے تسلیم ہونے کو تیار نہیں، ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، جھانک کے تو دیکھ انسان تو اپنے اندر۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں، اب آگے طرح سے دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، اب دیکھیے یہاں تک کہے کہ امام دو جملے کے بعد ایک بات کہتے ہیں اسی دعائے رفع میں، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک۔ ایک صلوات پڑھیے آپ۔ اس جملے کا معنی سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں امام۔ ہر چیز میں امام کیا کہہ رہے ہیں، ہر ذرے میں تو اپنی جھلک مجھے دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کھیل ہے بچوں کے درمیان، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ہائیڈ اینڈ سیک، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں چھپی چھپاول۔ ایک بچہ چھپتا ہے، ایک بچہ اسے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی کبھی باپ بیٹے بھی کھیلنے لگتے ہیں، باپ بچے کو بہلانا چاہتا ہے، چلو آج ہم تمہارے ساتھ کھیلیں، تو میں چھپ رہا ہوں، باپ کہہ رہا تم مجھے ڈھونڈنا۔ اب باپ کبھی پردے کے پیچھے چھپتا ہے، دروازے کے پیچھے چھپتا ہے، میز کے پیچھے چھپتا ہے، کاؤنٹر کے پیچھے چھپتا ہے، ادھر چھپتا ہے، دیوار کے پیچھے چھپتا ہے، ادھر، ہے نا؟ اور بچہ ہر پردے کو ہٹا کے ڈھونڈتا ہے باپ کو، ہر دروازے کو ہٹاتا ہے، کھولتا ہے، بند کرتا ہے کہ اس کے پیچھے تو نہیں ہے باپ، ہر میز کے پیچھے جھانکتا ہے، ہر دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے، ہر کرسی کے پیچھے دیکھتا ہے، ہر جگہ بچہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک جگہ باپ کہیں مل جاتا ہے، ہائیڈ اینڈ سیک پورا ہو گیا، باپ کو پا لیا، ہے نا؟ بس اس کھیل اور اس کھیل میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں بچہ پہلے پردے کے پیچھے باپ کو نہیں پاتا، دوسرے پردے کے پیچھے باپ کو نہیں پاتا، تیسرے پردے کے پیچھے باپ کو نہیں، میں باپ لفظ کہہ رہا ہوں، آپ عیسائی نہ بن جائیے گا، نہیں پاتا، پہلے دروازے کے پیچھے، دوسرے دروازے کے پیچھے نہیں، کہیں نہیں، ایک جگہ جا کے پاتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہائیڈ اینڈ سیک ہے نا، یہاں ہر پردے کے پیچھے وہ دکھتا ہے، یہاں ہر ذرے کے پیچھے وہ دکھتا ہے، یہاں ہر پھول کے پیچھے وہ نظر آتا ہے، یہاں ہر پتے میں وہ دکھتا ہے۔ امام کہہ رہے تو نے یہ سارا بنایا ہی اس لیے تھا، یہ ساری کائنات بنائی اس لیے تھی کہ مجھے ہر چیز میں اپنا جلوہ دکھا دے، ایک جھلک دکھا دے۔ اس سے آگے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اب بچہ کیا کرتا ہے، 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ کھیلے گا اور آخر میں بچہ کیا کہے گا، بابا آپ تھک گئے۔ اب آپ چھپے ہیں کہیں پیچھے، کسی دروازے کے، کسی پردے کے پیچھے، تو وہ بابا کو آواز دے کے کہتا ہے بابا آپ تھک گئے، اب نکل آئیے باہر، نکل آئیے۔ اور یہی نہیں، بچہ ہے نا، آپ بولے نہ بھلے ہی زبان سے، لیکن اس کی یہ تمنا ہوتی کہ اب آپ اسے گلے لگا لیجئے، ہے نا؟ امام آگے کہہ رہے ہیں الہی ترددی فی الآثار، ٹھیک ہے تو نے یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی ہیں کہ اس میں ہر ایک میں تیری جھلک دکھائی دے،
لیکن میں اس میں دیکھتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں، دیکھتے دیکھتے میں پھرتا ہر جہان میں پھر رہا ہوں، ہر چیز میں جھلک تیری دیکھ رہا ہوں، پورے جہان میں مارا مارا پھر رہا ہوں، ایسے کہوں. لیکن اس سے بس تیرے اور میرے بیچ میں وقت زیادہ لگ رہا ہے. بعد المزار، اس سے بس جو زیارت ہونی، تیرا دیدار ہونا، اس میں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اب تھک گئے. فجمعنی علیک، اب مجھے ملا دے ایک ایسی خدمت سے، ایک ایسے کانٹیکٹ سے کہ جس کے بعد اب یہ کانٹیکٹ ہمیشہ کا رہے. اب تجھے ان میں نہیں، تجھے دیکھوں، ان کو نہ دیکھوں، اس کی ضرورت نہ رہ جائے. توصلنی الیک، ایک ایسی خدمت ہو کہ جو بس اب تجھ تک پہنچاتے، اب تیرے گلے لگ جاؤ. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے بیچ میں تھے، ان کے لیے واقعاً زحمت تھی، مصیبت تھی. کیسے لوگوں سے واسطہ تھا، شمر سے، ابن زیاد سے، پسر سعد سے، شرابی، جواری، کتنے گندے لوگ. گرچہ مولا اس میں تجلی خدا دیکھتے تھے ہر انسان میں، لیکن بہرحال کچھ آئینے ہوتے ہیں کہ جو صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور کچھ آئینے ہوتے ہیں جن پہ دھول بیٹھ جاتی، گندے ہوتے ہیں، دھبے لگے ہوتے ہیں. یہ دھبے جو جس پہ لگ جاتے ہیں ان آئینوں میں، وہ پھر جو جھلک دکھنی ہے ویسی نہیں دکھتی. بعض ایسے دھبے لگے ہوئے سامنے ہوتے تھے. آپ سوچئے گا کہ مصیبت ان لوگوں کے لیے کیسی تھی کہ جو اس وقت موجود تھے، کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی کہتی ہے کہ میں موجود تھا اور کچھ نہیں تھا. کنت کنزم مخفیہ، میں تھا ایک چھپا خزانہ. فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق بنایا، ایک، صرف ایک. اس خلق کا نام پیغمبر نے بتایا. اول ما خلق اللہ نوری، مجھے سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا. وہ جو وہاں پر بغیر واسطے کے، پھر وہی دیکھنا یہ والا آنکھ کا نہیں ہے، وہ جو وہاں پر بغیر واسطے کے، وداؤٹ اینی obstruction، سیدھے اللہ کو دیکھتے تھے، وہ اس دنیا میں آ کر کے شمر میں جھلک دیکھے. ان کے لیے مصیبت تھی کم یہ دنیا، اس لیے اس دنیا سے جانا بہتر سمجھتے تھے. مگر کیا کریں کہ اسی نے بھیجا ہے. واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. جتنا ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اسے اپنے ماں کے سینے سے کتنا پیار ہوتا ہے. بچے کو چاہے وہ 2 مہینے، 4 مہینے، سال بھر کا ہو، ماں کے آغوش، ماں کے سینے سے جو پیار ہے کسی کو نہیں ہے. وہ امام فرما رہے مجھے موت سے اس سے زیادہ محبت ہے. میں موت کو زیادہ پسند کرتا ہوں جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے محبت رکھتا ہے، اس سے زیادہ مجھے موت سے محبت ہے. کیوں موت سے محبت ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہی موت کی جس سے تم لوگ بھاگتے ہو، یہی موت اللہ سے ملاقات کرواتی ہے، یہی موت کرواتی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ان کا اس دنیا میں رہنا، ان 14 کا یا پورے انبیاء کا اس دنیا میں رہنا ان کے لیے مصیبت تھا. اور اس میں ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ جو کم بخت متوکل عباسی. میں جب بھی سوچتا ہوں اس سے بڑھ کر مصیبت ہمارے اماموں کے لیے نہیں ہے. دسترخوان پہ بلاتا امام علی نقی علیہ السلام کو، شراب پیش کرتا. امام ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، خود قصیدہ سن رہا ہوتا ہے، شعر پہلے لوگوں سے شورا سے کہتا ہے تم سناؤ تم سناؤ تم سناؤ، بیچ میں شراب جو ہے پیش کی جاتی. جام لیتا ہے، امام کی طرف پڑھاتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی نجاست پہنچ نہیں سکتی. پیش ہوئی شراب کا مجھے اس سے باز رکھ. اور اب کہتے ہیں کہ میں تجھے شعر سناؤں.
शेर सुना, कहाँ सुनाइए, शुरू किया, बहुत लंबा है वो, पूरी नज़्म है, कसीदा कहें जो भी कहें, बातल से शुरू होता है। सुनाना शुरू करते हैं इमाम, सो गए वो भी कि जो इन्होंने तुझसे बड़े, तुझसे नहीं लफ्ज़ कहा, जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए थे, आज सो रहे हैं कब्रों में। हो गई उनकी मैयतें ऐसी कि जैसे जिनको कीड़ों ने खा लिया, और आज वो कीड़े भी मर चुके और वो मिट्टी बन चुके। फिर ऐसा पढ़ते हैं कि कमबख्त उस नज़्म के ख़ात्मे पर शराब को हटा देता है सामने से, और जितना नशा था, हम अपने उर्दू मुहावरे में कहें, वो क्या हो गया, चूर नहीं छू हो गया, सब उड़ गया नशा। एक चंद अशार इमाम के, एक नज़्म, एक कसीदा, जो भी कहें, एक से। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि मुसीबत उनके लिए है कि यहाँ पर आने के बाद उनके सामने शराब पेश की जाए, बस इससे ज़्यादा मुसीबत नहीं हो सकती। जबकि वो सारे जहान में आए इसलिए कि बस उसकी झलक पाते रहें। अइम्मा की जितनी दुआएं हैं, उनमें दुआओं में जो आपको लगता है माफ़ी मांग रहे हैं, दुआ कुमैल पढ़िए अमीरुल मोमिनीन, बार बार मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे, है ना, पूरी दुआ कुमैल। कितनी और दुआएं खोलता चले जाएं आप, सारी दुआएं, अबू हमज़ा सुमाली, कुल वो सारी दुआओं में अइम्मा ने गुनाह नहीं किया। एक चीज़ है कि हमको सिखाया कि तुम ऐसे बोला करो, तुमने सच में गुनाह किया। उनका गुनाह फिर क्या था? उनका गुनाह यह था, वो अपने को गुनाहगार समझते थे नहीं गुनाहगार। देखिए, समझना और है, होना और है। मैं आपको मिसाल देता हूं तो समझ में आएगा, फिर ये जो अभी इमाम ने कहा इससे भी समझ में आएगा। आप, अब तो ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन किसी ज़माने तक, अभी कुछ दिनों पहले तक, ये मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन नहीं थे, वो वाले फ़ोन थे जो तार से बातचीत। उस फ़ोन पर अक्सर ऐसा होता था कि उधर वाले की आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्या होता था? नेचुरल रिएक्शन आदमी का ये होता था कि वो चीख चीख के ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता था, हेलो हेलो, ये बातें हो रही है, बात अब भी आ रही मगर साफ नहीं आ रही है। जब साफ नहीं आ रही है तो आप परेशान हैं, यह आपका नेचुरल रिएक्शन है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। अगर साफ आ रही हो तो कंफर्टेबल है। जिस वक्त तक अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ते रहते थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, सीधा कांटेक्ट बना है, आवाज़, पूरा कम्युनिकेशन ठीक ठाक। मगर जब इस जिस्म में भेज दिया उस अल्लाह ने, इसमें रूह डाल के भेजी, ऐसा मादी जिस्म हम जैसा, इस जिस्म का तकाजा था कि थोड़ी देर पढ़ते 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 खाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। खाना खाते थे, जिस वक्त खाना खा रहे हैं याद खुदा है मगर डिस्टरबेंस है, काश ये चीज़ ना होती, और वो कांटेक्ट वैसे ही बना रहता। जिस वक्त अमरे आस ऐसों से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हुसैन गाफिल हो गए अल्लाह से, हैं जुड़े, मगर वो जो डिस्टरबेंस बीच में आ गया, ये इस गंदा इंसान जो खड़ा है, इसकी वजह से बात साफ नहीं हो रही है। इस साफ न होने की बिना पर कंफर्टेबल फील नहीं किया, इसको गुनाह समझा अपने लिए। पालने वाले, हक तो तेरा ये था कि मैं हर वक्त तेरे सामने खड़ा रहता, तेरे ही सामने रुकू में मेरा दम निकल जाता, तेरे ही सामने मैं सजदे में पड़ा रहता और क़यामत आ जाती। बल्कि क़यामत भी एक टाइम लिमिट है उसकी, टाइमलेस इबादत होती तेरी। हक तो तेरा ये था, लेकिन हो ना सकी मुझसे, मजबूर हो गया। दरवाजे पे किसी ने खटखटा दिया, कहा कि अली तुमसे सवाल करना है, तो मुझे दरवाज़ा भी खोलना पड़ता है। इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ कि वो इबादत जो तेरा हक था वो नहीं हुई है। हम किस लिए, हमने शुरू कहाँ से किया था, हम किस लिए माफ़ी मांगते हैं?
ہم تو وہ بول نہ پائے جو اس کا حق تھا، علی وہ کر نہ پائے کہ جو اس کا حق تھا۔ ہیں سب اپنے اپنے لیول پر گناہ گار، حق تو اس کا جو ہے وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ آپ نہج البلاغہ دعاؤں ہر جگہ یہ گواہی، ہر چیز چیخ چیخ کے کہے گی معصوم کا کلام کہ جو پالنے والے تیرا حق تھا وہ ہوا نہیں مجھ سے پورا۔ چاہے جہاں پر آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے دی، گھر لوٹا دیا، خود اپنی جان دے دی، لیکن وہ آخری ٹائم پر بھی اقرار کر لیا یہی کہ پالنے والے جو تیرا حق تھا وہ کہاں۔ کاش امام حسین کو تو چھوڑیے، ان کے اصحاب کہتے تھے کہ 1000 جانیں ہوں تو 1000 جانیں آپ پر قربان کریں گے، کیا کریں کہ ایک ہی جان دی گئی، کیا کریں کہ ایک ہی زندگی دی گئی۔ حق تو تیرا یہ تھا کہ یہ زندگی، یہ موت، ان سب سے باہر نکل کے بھی میں تیری عبادت کرتا رہتا۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرا ساری زندگی میں ایک بار خلوص دل سے سجدہ کر سکیں، تیرے لیے نمازیں پڑھ سکیں، تیرے لیے عبادتیں کر سکیں۔ پالنے والے اس ماہ میں کی گئی تمام مسلمانوں کی، تمام مومنین و مومنات کی اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو، ہماری نماز کو، تلاوت قرآن کو، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم ناچیز بندوں کو جو ناتوان ہیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، اپنی برکت کی بوچھار کر دے۔ پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں اور پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام اور پرچم اسلام کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما۔ پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما۔